حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بخار اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا، سر کا درد ہوگا نا تو صرف سر میں ہوگا، پیٹ میں ہے تو صرف پیٹ میں ہوگا، پاؤں کا درد ہے تو صرف پاؤں میں کانٹا چبھا تو صرف پاؤں کو تکلیف ہوئی۔ تو مختلف جو تکلیفیں ہیں، بیماری ہیں، وہ مخصوص جسم کے حصوں کے ساتھ ہیں۔ بخار ایک ایسی چیز ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم میں ہی آ جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے تھے مجھے تکلیفوں میں بخار بہت ہی پیارا ہے کہ جب یہ آتا ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، میرے ذرے ذرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اب یہ نظر ہے دیکھنے والوں کی، وہ بہت محبت کرتے تھے بخار سے۔ بخار مانگنا نہیں ہے، یہ بات نہیں کہ مانگتے تھے، بخار سے محبت کرتے تھے کہ باقی تکلیفیں مخصوص حصوں کے لیے ہیں، لیکن بخار سر سے پیر تک آتا ہے، سر سے پیر تک میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس شخص کے سر میں درد ہو اور وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو کسی مرض میں مبتلا کرتا ہوں اور پھر وہ میری تعریف کرتا ہے اور اس تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، وہ اپنے بستر سے گناہوں سے یوں پاک ہو کر اٹھتا ہے جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو بیماری میں مقید کر دیا اور آزمائش میں اس کو مبتلا کر دیا، لہذا جو اجر و ثواب ایام صحت کے دوران لکھا کرتے تھے اس کو لکھتے رہو۔ ایک آدمی صحت مند ہے، نیکیاں کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، بیمار ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بیماری کے اندر قید اس کو میں نے کیا، تو فرشتوں اس کو سارے اعمال دیتے رہو، لکھتے رہو جو پہلے یہ صحت کے عالم میں کرتا تھا۔ کم و بیش یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نوجوانی میں نیکی کرتے رہیں، بڑھاپے کی وجہ سے نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی ان عمل کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو نیکی کریں گے، جوانی کو ہم ٹال رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو سجدہ کرنے کی قوت بھی ختم ہو جاتی، کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم سجدے سے محروم ہو جائیں، ہم اپنی صحت اور جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کریں۔ اور غور کیجئے جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے پاس دو فرشتوں کو یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ ذرا اس کو دیکھو اور اپنی عیادت کو آنے والوں سے یہ کیا کہتا ہے۔ بندہ بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، اللہ دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں ذرا جاؤ دیکھو تو صحیح اپنے جو اس سے ملنے آئیں گے، عیادت کرنے، مداد کرسی کرنے، کیا کہتا ہے یہ۔ پھر اگر وہ بیمار بندہ مداد کرسی کے لیے آنے والوں کے سامنے اپنی اس حالت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو فرشتے اس کے قول کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک خود سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ پھر ملائکہ سے ارشاد ہوتا ہے اگر اس کو موت دے دی تو اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر شفا دے دی تو پہلے گوشت سے بڑھیا گوشت اس کو دوں گا، اور پہلے خون سے بڑھیا خون دوں گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان بیمار ہو تو دوران بیماری 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 3-4 منٹ لگیں گے، 40 مرتبہ پوری بیماری میں اگر کوئی انسان پڑھ لے، فرمایا اگر شفا ہو گئی سارے گناہ معاف، اور اگر اس بیماری کے اندر موت آ گئی تو قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑا ہو۔ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور دیکھیے مریض کا درد سے کرانا تسبیح ہے اور درد سے چیخنا تحلیل ہے۔ درد کی وجہ سے آہ کی آواز نکلی سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب، اور زیادہ تیز آواز نکلی تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور فرمایا مریض کا سانس لینا صدقہ ہے اور بستر پر لیٹنا عبادت ہے۔ مریض کہاں ہوتا ہے؟ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، اس کا بستر پر لیٹنا اللہ عبادت شمار فرماتے ہیں۔ اور ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف کروٹ بدلنا، ایک طرف لیٹا ہوا ہے تکلیف کی وجہ سے جب یہ نے کروٹ چینج کی، اس کو پتہ ہے کیا ثواب ملتا ہے؟ اس مجاہد کی طرح جو پلٹ پلٹ کر دشمن کے اوپر حملے کر رہا ہو، اس بستر پر پڑے ہوئے بندے کو اللہ وہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ صحت کے عالم میں وہ جو اچھے عمل کیا کرتا تھا ان کو نامہ اعمال میں لکھتے رہو، اور جب وہ صحت یاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار سے مومن کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بخار اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا، سر کا درد ہوگا نا تو صرف سر میں ہوگا، پیٹ میں ہے تو صرف پیٹ میں ہوگا، پاؤں کا درد ہے تو صرف پاؤں میں کانٹا چبھا تو صرف پاؤں کو تکلیف ہوئی۔ تو مختلف جو تکلیفیں ہیں، بیماری ہیں، وہ مخصوص جسم کے حصوں کے ساتھ ہیں۔ بخار ایک ایسی چیز ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم میں آ جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول فرماتے تھے مجھے تکلیفوں میں بخار بہت ہی پیارا ہے کہ جب یہ آتا ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، میرے ذرے ذرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ اب یہ نظر ہے دیکھنے والوں کی، وہ بہت محبت کرتے تھے بخار سے۔ بخار مانگنا نہیں ہے، یہ بات نہیں کہ مانگتے تھے، بخار سے محبت کرتے تھے کہ باقی تکلیفیں مخصوص حصوں کے لیے ہیں، لیکن بخار سر سے پیر تک آتا ہے، سر سے پیر تک میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جس شخص کے سر میں درد ہو اور وہ اس پر ثواب کی نیت رکھے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں اپنے مومن بندے کو کسی مرض میں مبتلا کرتا ہوں اور پھر وہ میری تعریف کرتا ہے اور اس تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، وہ اپنے بستر سے گناہوں سے یوں پاک ہو کر اٹھتا ہے جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین سے ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو بیماری میں مقید کر دیا اور آزمائش میں اس کو مبتلا کر دیا، لہذا جو اجر و ثواب ایام صحت کے دوران لکھا کرتے تھے اس کو لکھتے رہو۔ ایک آدمی صحت مند ہے، نیکیاں کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، بیمار ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بیماری کے اندر قید اس کو میں نے کیا، تو فرشتوں اس کو سارے اعمال دیتے رہو، لکھتے رہو جو پہلے یہ صحت کے عالم میں کرتا تھا۔ کم و بیش یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نوجوانی میں نیکی کرتے رہیں، بڑھاپے کی وجہ سے نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں بھی ان عمل کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ہم کیوں انتظار کرتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو نیکی کریں گے، جوانی کو ہم ٹال رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں تو سجدہ کرنے کی قوت بھی ختم ہو جاتی، کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم سجدے سے محروم ہو جائیں۔ ہم اپنی صحت اور جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کریں۔ اور غور کیجئے، جب بندہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے پاس دو فرشتوں کو یہ کہہ کر بھیجتا ہے کہ ذرا اس کو دیکھو، اور اپنی عیادت کو آنے والوں سے یہ کیا کہتا ہے؟ بندہ بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے، اللہ دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں ذرا جاؤ دیکھو تو صحیح اپنے جو اس سے ملنے آئیں گے، عیادت کرنے، مزاج پرسی کرنے، کیا کہتا ہے یہ؟ پھر اگر وہ بیمار بندہ مزاج پرسی کے لیے آنے والوں کے سامنے اپنی اس حالت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے تو فرشتے اس کے قول کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک خود سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ پھر ملائکہ سے ارشاد ہوتا ہے اگر اس کو موت دے دی تو اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور اگر شفا دے دی تو پہلے گوشت سے بڑھیا گوشت اس کو دوں گا، پہلے خون سے بڑھیا خون دوں گا، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان بیمار ہو تو دوران بیماری 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 3-4 منٹ لگیں گے، 40 مرتبہ پوری بیماری میں اگر کوئی انسان پڑھ لے، فرمایا اگر شفا ہو گئی سارے گناہ معاف، اور اگر اس بیماری کے اندر موت آ گئی تو قیامت کے دن شہداء کی قطار میں کھڑا ہو۔ بیماری اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور دیکھیے مریض کا درد سے کرانا تسبیح ہے، اور درد سے چیخنا تحلیل ہے۔ درد کی وجہ سے آہ کی آواز نکلی، سبحان اللہ الحمدللہ کا ثواب، اور زیادہ تیز آواز نکلی تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور فرمایا مریض کا سانس لینا صدقہ ہے، اور بستر پر لیٹنا عبادت ہے۔ مریض کہاں ہوتا ہے؟ بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، اس کا بستر پر لیٹنا اللہ عبادت شمار فرماتے ہیں۔
اور ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف کروٹ بدلنا. ایک طرف لیٹا ہوا ہے, تکلیف کی وجہ سے جب یہ نے کروٹ چینج کی, اس کو پتہ ہے کیا ثواب ملتا ہے؟ اس مجاہد کی طرح جو پلٹ پلٹ کر دشمن کے اوپر حملے کر رہا ہو. اس بستر پر پڑے ہوئے بندے کو اللہ وہ نعمت عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ صحت کی عالم میں وہ جو اچھے عمل کیا کرتا تھا ان کو نامہ اعمال میں لکھتے رہو. اور جب وہ صحت یاب ہو کر بستر سے اٹھ کر چلتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا.